اگر ہم کسی پہ فتویٰ لگائیں گے، اس کے قتل کے فتوے جاری کریں گے، تو ظاہری بات ہے آگے سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سننے کو ضرور ملے گا۔ تو یہ ویڈیو سماعت فرمائیں۔ انجینئر محمد علی مرزا بھی اپنے مخالفین کا آپریشن کر رکھے گئے، جو آپ سن سکتے ہیں۔ بڑا فرض تمہارے اوپر وہ ہے، یعنی نبی علیہ السلام تو وفات کے وقت کچھ عرصہ پہلے امت کو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بعد قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور احمد بریلوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا دین، میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے، میرے مرنے کے بعد تمام فرائض سے بڑھ کر فرض تم پر وہ ہے۔ تو کیا بریلوی ان پہ یہ فتویٰ لگائیں گے کہ یہ تو دعوی نبوت کر کے مرے؟ کہیں گے نہیں، ان کا دین، ان کا مذہب سے مراد یہ ہے کہ اسلام۔ اچھا جی، اچھا اسلام تو پھر اسلام ان کی کتابوں سے ثابت ہوگا یا قرآن و سنت سے ثابت ہوگا؟ ان کی کتابوں سے تو یہ ثابت ہوگا کہ دیوبند کی پوری جماعت جو ہے یہ مرتد ہے، اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ اسام الرمین میں لکھا ہے انہوں نے، اور جواب میں المہند میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے۔ اور دونوں نے مل کے وہابیوں کے بارے میں لکھا یہ خوارج کی ایک جماعت ہے جس نے سعودیہ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ تو یہ لکھ کے گئے ہیں اپنا دین اور اپنا مذہب، تو وہ تعویل کریں گے کہ نہیں نہیں آپ اس کا یہ مطلب نہ لیں۔ تو خان صاحب نے بھی اس قسم کی بات کی ہے تو ان کی بات کی بھی آپ تعویل کریں۔ اور اسی طریقے سے رشید احمد گنگوئی صاحب نے، اگر ہم کسی کو کام کرنے سے روکیں گے اور اس پہ طرح طرح کے فتوے لگائیں گے، اس کے قتل کے فتوے جاری کریں گے، تو ظاہری بات ہے آگے سے پھر ہمیں بھی رد عمل تو ضرور ملے گا۔ تو اس سے کہیں یہ بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں، ایک دوسرے کے قتل کے فتوے جاری کریں۔ کیوں نہ ہو کہ ہم محمد عربی کا دین پیش کریں، اللہ اس کے رسول کی بات کریں جو ہمارے پاس امانت ہے، اور ہم اس امانت میں خیانت نہ کریں۔ ہم اپنی چیزوں کو نبی کے دین میں شامل نہ کریں، ہم بدعات کو نبی کے دین میں شامل نہ کریں۔ وہ خالص دین جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے ہیں، وہی دین امت کے سامنے پیش کیا جائے، اور امت کو توحید کا درس دیا جائے، امن کا درس دیا جائے، آپس میں بھائی بھائی بننے کا درس دیا جائے، مسلمانوں کو آپس کی تکالیف کو بانٹنے کا درس دیا جائے کہ ہم ایک دوسرے کے قتل پہ ابھاریں، ایک دوسرے کو پیٹنے پہ ابھاریں، گالی گلوچ کرنے پہ ابھاریں۔ تو ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی جو امانت ہمارے پاس ہے، قرآن و سنت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، قرآن و سنت پہ لوگوں کو عمل کرنے کی تلقین کی جائے، توحید کا اقرار کیا جائے، توحید پیش کی جائے۔ یہی ہمیں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اسی پہ ہمیں حساب و کتاب ہوگا۔ تو رسالت اگر ہمارے پاس محفوظ نہ رہی تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جب ہم اللہ کے قرآن کلام اللہ میں تبدیلی کر دیں گے تو پھر ہمارے لیے نجات کہاں ملے گی؟ جب ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیں گے اور آپ کے دین کے اندر بدعات اور رسموں کو داخل کر دیں گے تو پھر ہم اپنے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں امن کا درس دینے کی توفیق عطا فرمائے۔